اس کو حاصل کر کے کوئی غوث اعظم بن کر چمکا, کوئی غریب نواز بن کر چمکا, کوئی صحابی بن کر چمکا, کوئی خواجہ نقشبندی بن کر چمکا, کوئی مفتی اعظم بن کر چمکا, کوئی مجدد اعظم ہوئے, کوئی مفسر اعظم ہوئے, کوئی محدث اعظم ہوئے, کوئی مبلغ اعظم ہوئے, کوئی مفکر اعظم ہوئے, کوئی مجاہد ملت ہوئے, کوئی برہان ملت ہوئے, کوئی پاسوان ملت ہوئے, کوئی راجدار شریعہ ہوئے, کوئی صوفی ملت ہوئے, کوئی صدر الشریعہ ہوئے, کوئی تاج الشریعہ ہوئے, کوئی حضور شیر بہار ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. جو نوجوان ساتھیوں, ہر ایک شخص کا میں احترام کرتا ہوں, ہر ایک شخص کا میں احترام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا, پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. تیرا بندہ ہوں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں, مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول المبين امين كريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. پہ علم چو شمع باید غداخت, پہ علم چو شمع باید غداخت, کی بے علم نتوا خدا را شناخت. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے, پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے. بغیر ہم اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے, بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا سفینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہیدی کلمات ہزارہ حمد ہے اس قاضی اعجاز کے لیے جس نے لفظ کن سے شاعری کائنات کو پردہ عدم سے منشأ شہوت پر لایا, اور ولاقت کرمنا بنی آدم سے جملہ مخلوقات میں سے 18,000 مخلوقات میں سے انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج صدر تک رکھا, اور کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سے بے علم اور یہ علم کے درمیان امتیاز پیدا کیا, اور بہیم درود السلام کی ڈالی نچھاور ہے اس خورشید رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس نے انسانوں کو جہالت کی تاریخوں سے نکال کر علم ابھی کی روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا. تو آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرے, پڑھے لوگوں کو چوم کر اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں. حضرات اگرچہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے مگر قسم خدا کی جب کوئی بندہ اس آیت کریم کو گہرائی
वो तदब्बर की निगाह से मुलाहिजा करता है। जब कोई इंसान इस आयत करीम को समझने के लिए अपनी जात को फना कर देता है, जब कोई इंसान इस आयत करीम को समझने के लिए रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये आयत करीम उस इंसानों के लिए तो इज्जत का मसला बनती हुई नजर आती है। तफसीर आयत, इस आयत की तफसीर में हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कुल हल यस्तविल लजीना यअलमून वल लजीना ला यअलमून इल्ला यस्तवियान आलिम वल जाहिल, यानी आलिम और जाहिल हरगिज बराबर नहीं हो सकते। उन दोनों के दरमियान तबाइन की निस्बत है। जिस तरीके से ईमान और कुफ्र बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से नूर और जुल्मत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से अहले इल्म और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। उन दोनों के दरमियान तबाइन की निस्बत है। अजीज मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में इल्म की फजीलत बहुत आई है। चुनांचा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाती है कि फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई तलाश इल्म में रास्ता तय करे तो अल्लाह जल मुजद्दे करीम उनकी बरकत से उन पर जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। और किसी घर में कुरान पढ़ने और पढ़ाने के लिए जमा हुई तो उन पर दिल का चैन उतरता है, उन्हें रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते घर बना लेते हैं, अल्लाह उस जमात में याद करती है। मतलब ये हुआ कि जो कोई इल्म हासिल करने के लिए आलिम के घर जाए, सफर करके जाए तो अल्लाह मुजद्दे करीम उनकी बरकत से उन पर जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और मरते वक्त ईमान नसीब करेगा, कब्र व हश्र और पुरसिरात भर भी आसानी पर फरमाएगा। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि इल्म के लिए सफर करने में बहुत ही सवाब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, इल्म हासिल करने के लिए गए। इसलिए तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल आलिम फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमात, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फिर आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वला काना बिस्सीन, यानी इल्म दीन हासिल करने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। अजीज मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी बेशकीमती चीज है जब इंसान उस वसफ से मुस्तफ हो जाता है, जब इंसान के अंदर इल्म जैसी पावर आ जाती है, जब इंसान के अंदर इल्म जैसी ताकत आ जाती है, जब इंसान साहिब इल्म हो जाता है। कल दुनिया उनको हिकारत की नजरों से देख रही थी, कल दुनिया उसको जाहिल मुतलिक समझ रही थी, कल दुनिया उसको हरीक व जलील समझ रही थी। जब वो इंसान इल्म जैसी पावर को हासिल कर लेता है, इल्म जैसी दौलत को हासिल कर लेता है, इल्म जैसी ताकत को हासिल कर लेता है, तो वही इंसान आज उसकी इज्जत और एहतराम करता हुआ नजर आता है, उसकी ताजीम व तकरीम करता हुआ नजर आता है, उनका अदब व एहतराम करना फख्र समझते हैं। आखिर बात क्या है मेरे दोस्तों? बात सिर्फ इतनी है कि आज हम इल्म जैसी दौलत से हमकिनार हो चुके हैं, इल्म जैसी दौलत से मुत्सफ हो चुके हैं, इल्म जैसी दौलत से महरूम हो चुके हैं। इस फर्क को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए, एक बच्चा अपने माँ के चिकन से बाहर आ रहा है, जब वो दुनिया पानी के अंदर आ रहा है, जब वो संगोलोक को पहुँच रहा है, जब वो मादी व पादी के सफर को तय कर रहा है, जब मगर अफसोस कि जब उनकी वालिदैन कह रही थी कि ए मेरा बेटा मदरसा जाओ, तो वह बच्चा खेल कूद के जाने चला जाता है। जब वालिदैन कह रही है ए मेरे नूरे नजर स्कूल जाओ, तो वह बच्चा खेल कूद के जाने चला जाता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है, जब वह मादी और पादी के सफर को तय करता है और वो देखता है, अपने गांव का मुशाहिदा करता है, मशहूर चीजों को वो देखता है कि हमारे गांव में अजान जुमा दी जाती है। जैसे ही अजान जुमा होती है, लोग हाथ में लोटा लेकर किसी तरीके से पानी हासिल करते हैं। पानी हासिल करने के बाद फर्ज और सुन्नत और मुस्तहबात के दायरे में आकर वजू करते हैं। वजू करने के बाद किबला रुख होकर सुन्नत अदा करते हैं। सुन्नत अदा करने के बाद जो शख्स जीने पे चढ़ कर बुलंद आवाज से अजान कही थी, वही शख्स उठता है और खड़ा होता है और इकामत कहता है। जैसे ही हय्या अल फलाह कहता है,
کھڑے ہو کر صفہ بندی کرتے ہیں اور اسی میں سے ایک فرد مصلی کی جانب اپنے قدم کو حرکت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، منصب امامت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں تمام لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، جس طریقے سے امام شاہد کر رہے ہیں باقی تمام لوگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بچہ، یہ جاہل بچہ مسجد کے گیٹ پہ سے مسلسل کئی دنوں تک اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی نماز پڑھاؤں گا، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ اور وہ کل ہو کر مسجد میں آتے ہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے مؤذن صاحب اقامت کہتے ہیں، جیسے حی علی الفلاح کہتے ہیں، یہ بچہ مصلی کے جانب بڑھتا ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے نماز پڑھانے کے لیے مصلی بڑھتا ہے، پیچھے سے تمام لوگ ان کا دامن پکڑ کے انہیں پیچھے کر دیتے ہیں اور لعنت و ملامت کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں، ارے احمد تو چلا آیا نماز پڑھانے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ منصب امامت کے لیے مستحق کون ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ امام اس مقام پہ پہنچنے کے لیے نہ جانے اپنے ماں باپ، اپنے رشتے دار، اپنے دوست، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے مدرس عربیہ کے دال روٹی کھائی ہے، نہ جانے کتنے مولانا کے جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، تب جا کر اس مقام پر پہنچا ہے۔ اور تو چلا آیا اتنی جلدی امامت کرنے۔ انہیں بہت ہی رسوا کیا گیا، بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس کے اندر ایک گہری ٹھیس پہنچی اور وہ پھر اپنے ماضی کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ کاش والدین کے کہنے پر مدرسہ گیا ہوتا، کاش والدین کے کہنے پر اسکول گیا ہوتا، کاش والدین کے کہنے پر ٹیوشن گیا ہوتا، تو آج ہم اس طریقے سے ذلیل نہیں ہوتے، آج ہم اس طریقے سے رسوا نہیں ہوتے، آج ہم اس طریقے سے ذلیل نہیں ہوتے۔ تو میرے دوست، وہ ایک پکا ارادہ کر لیتا ہے، ایک پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جب تک میں علم جیسی دولت کو حاصل نہ کر لوں، جب تک میں علم جیسی پاور کو حاصل نہ کر لوں، جب تک میں علم جیسی روشنی کو حاصل نہ کر لوں، اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس محلے میں، اس علاقے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ پھر جا کر ایک مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں اور بہت ہی محنت اور شدت کے ساتھ مسلسل کئی سالوں تک وہ علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں کو آتا ہے تو گاؤں کا معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے۔ کل جو لوگ ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آج عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کل دنیا اس کو حقیر و جلیل سمجھ رہی تھی، آج دنیا اس کا عزت و احترام کر رہے ہیں۔ وہی لوگ ہیں، وہی مسجد ہے، وہی مؤذن صاحب ہے۔ جب وہ مسجد کو جاتا ہے، مؤذن صاحب بھی کہہ رہے ہیں امام صاحب آگے آئیے نماز پڑھائیے، حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں امام صاحب آگے آئیے نماز پڑھائیے، گاؤں کے تمام مقتدی بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے آئیے نماز پڑھائیے۔ آخر بات کیا ہے؟ تو بات کی اتنی ہے دوستو، کل یہ علم جیسی دولت سے متصف تھا، علم جیسی دولت سے یہ محروم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے گریبان میں ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کر دیا تھا۔ آج وہ علم جیسی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، علم جیسی پاور کو حاصل کر لیتا ہے، علم جیسی طاقت کو حاصل کر لیتا ہے، تو لوگ ان کا عزت بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے اجازت بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے کہنے کا حق صرف یہی ہے کہ یہی وہ انمول موتی ہے، یہی وہ علم جیسی پاور ہے، یہی وہ علم جیسی روشنی ہے، یہی وہ علم انمول موتی ہے جس کو حاصل کر کے کوئی بہت اعظم بن کر چمکا، یہی وہ روشنی ہے جس کو حاصل کر کے کوئی بہت اعظم بن کر چمکا، کوئی غریب نواز بن کر چمکا، کوئی صحابی بن کر چمکا، کوئی خواجہ نقشبندی بن کر چمکا، کوئی مفتی اعظم بن کر چمکا، کوئی مجدد اعظم ہوئے، کوئی مفسر اعظم ہوئے، کوئی محدث اعظم ہوئے، کوئی مبلغ اعظم ہوئے، کوئی مفکر اعظم ہوئے، کوئی مجاہد ملت ہوئے، کوئی برہان ملت ہوئے، کوئی پاسوان ملت ہوئے، کوئی راجدار شریعہ ہوئے، کوئی صوفی ملت ہوئے، کوئی صدر شریعہ ہوئے، کوئی تاج الشریعہ ہوئے، کوئی حضور شیر بہار ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہی وہ علم جیسی روشنی ہے جس کو حاصل کر کے لوگ دمکتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ عزیز ملت اسلامیہ، آپ حضرات ان کی
عالم اور جاہل میں فرق سمجھ گئے ہوں گے کہ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہ جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ اس لیے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولا کان بالسین، علم دین کا حاصل کرنا، اطلب العلم ولا کان بالسین، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک چین جانا پڑے تو جاؤ، کیونکہ طلب العالم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. محترم حضرات، آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مزاج دیا کہ اے امتو، اے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں ایک مزاج دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹے، اس کے باوجود بھی تم علم دین حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ برتنا، بلکہ علم دین حاصل کرتے رہنا. میرا اور اے کلمہ پڑھنے والے، میرا قول ہے کہ السفر کا سفر جہنم کے ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنے میں قدم پیچھے نہ ہٹانا. ایک مرتبہ دوسرا تو لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آیت قرآن اور احادیث مبارک کے ذریعہ آپ حضرات کو بات واضح ہو گئی کہ علم کا رتبہ اور مرتبہ کس قدر بلند والا ہے. آپ آئیے تھوڑا دیر صحابہ کرام کے مقدس بارگاہ میں شیئر کریں اور ان سے علم کے بارے میں پوچھیں، علم کے بارے میں سوال کریں. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے سوال پوچھے کہ اے باب مدینۃ العلم، آپ علم کی فضیلت، علم کی برکت اور رحمت کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو یقیناً مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ اے مجھ سے علم کے بارے میں سوال کرنے والے انسان، مجھ سے علم کے بارے میں سوال کرنے والے انسان دنیا کی ضرورت، دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف دولت علم کو رکھا جائے تو اس وقت بھی میں علم کو ہی ترجیح دوں گا. محترم حضرات، مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو مزاج دیا ہے کہ اگرچہ میں غریب ہوں، اگرچہ میں دولت مند نہیں ہوں، لیکن فضل ہے اس رب کائنات کا، احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے جاہلوں کو مال عطا کیا اور مجھ جیسوں کو علم سے سرفراز فرمایا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، یہ دولت دست ہونے والی چیز ہے. اس لیے تو رب قدیر ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ أَيَّامُ نُدَاوِلُ بَيْنَ النَّاسِ، یعنی ہم اس کائنات کو وقت پر الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی پاور ہے، نہ اسے کوئی جائل کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے. محترم حضرات، آج دنیا کے اندر مال کو لوٹنے کے لیے، مال کو چرانے کے لیے، مال کے لٹیرے نہ جانے کتنے سلطنت و دولت کو برباد کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے بینک کو لوٹنے کے لیے نہ جانے کتنے پلاننگ بناتے ہیں، اور اس پلاننگ میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، سکسیس حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی ہے ماں کا لال جو بتا دے کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے لیکن چرا لایا ہے. کوئی ہے ماں کا لال جو بتا دے کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے لیکن چھین لایا ہے. کوئی ماں کا لال جو بتا دے کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے لیکن لوٹ آیا ہے. ہرگز میں نہ علم کا چور ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. محترم حضرات، آج دنیا کے اندر جس کے والدین انتقال کر گئے لوگ اسے یتیم کہتے ہیں. آج دنیا کے اندر جس کے والدین انتقال کر گئے اسے لوگ یتیم کہتے ہیں. آج دنیا کے اندر لوگ عمدہ لباس پہننے کو اور فخرانہ پوشاک پہننے کو سب محسوس کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں انہوں نے فرمایا کہ اے شاہی لباس اور فخرانہ پوشاک پہن کر گھومنے والے اور اپنے آپ کو حسن و جمال کا پیکر سمجھنے والے، انسان لباس پہننے سے خوبصورت نہیں ہوتا. انسان اس وقت خوبصورت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے جسم کو علم و دولت سے سجائے، اپنے جسم کو دولت علم سے سجائے. انسان اس وقت خوبصورت ہو سکتا ہے.
اور یتیم وہ نہیں جس کے والدین انتقال کر گئے، بلکہ تو یتیم وہ ہے جس کے اندر ان جیسی دولت نہ ہو، یتیم وہ ہے جس کے اندر ان جیسی طاقت نہ ہو، یتیم وہ ہے جس کے اندر ان جیسی پاور نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لباس بہترین پہننے سے انسان ضرور خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ علم سے محروم ہے، علم سے نہ آشنا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے، تو معلوم ہو گیا کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمات، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ رب قدیر جل جلالہ و تفضیل سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے اور تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع جیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع جیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اور یہ آخری شعر، خوشی فرش پر ہوگی چرچا عرش پر ہوگا، خوشی فرض پر ہوگی چرچا عرض پر ہوگا، ایک سنت ادا ہوگی ایک فرض ادا ہوگا، ایک سنت ادا ہوگی ایک فرض ادا ہوگا۔ اے خدا کتنی خوشی ہوگی جس وقت نکاح ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعمت بات